یہ جو میرے اوپر انہوں نے جو میری کردار کشی کی ہے، اب یہ وہاں جواب دیں گے، کیونکہ ہم پیسے اکٹھے کرتے ہیں شوکت خانم کے لیے اور نمل کے لیے، تو لہٰذا میں لنڈن میں بھی کیس کروں گا، یہ جو شخص ہے، یہ جو فراڈ ہے، اس کے اوپر میں دبئی میں بھی کیس کروں گا، اور ان کے اوپر یہ جیو کے اوپر دبئی میں بھی کیس کروں گا، اور پاکستان میں بھی کیس کروں گا۔ اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم ان کو اس لیے عدالت میں لے کے جائیں گے کہ ہم ثابت کریں گے کہ یہ ان کا جو طور طریقہ ہے، یہ جو جیو گروپ ہے، یہ اس ملک کے اندر پروپیگنڈا کرتا ہے۔ یہ جو جیو گروپ ہے، اس کا مقصد اس ملک کے اندر آزادی صحافت نہیں ہے، یہ اس کو اپنے میڈیا گروپ کو استعمال کرتا ہے، یہ ایجنڈاز کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ جو انہوں نے آدمی کو پکڑا اور جو دبئی میں یہ جو سارا دبئی سے اور یہ جو پروگرام کیا ہے، اگر یہ دیانتداری سے صحافت کرتے تو ان کو پتا تھا کہ یہ فراڈ آدمی ہے۔ کبھی ایک آدمی، جس آدمی کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے، اس سے تم 10 دفعہ سوچتے ہو کہ اس سے ہی آپ اس کے نام پہ یہ پروگرام کر رہے ہو، تو اگر آپ ایمانداری سے صحافت کرتے آپ کبھی ایسے گواہ کو نہیں لیتے، لیکن انہوں نے اس کو پوری طرح اس پروگرام کو ایسے بنایا اس گواہ کو کہ جیسے واقعی یہ سچ ہے۔ تو اس لیے اب مجھے کم از کم برطانیہ کی عدالت کو تو مجھے پتا ہے، کیونکہ میں نے وہاں ایک کیس لڑا ہوا ہے، اور مجھے اتنا بھی پتا ہے کہ 2 ہمارے لوگوں کے اوپر جب انگلیاں اٹھائی گئیں، اور اس میں سے ایک ہمارا جو وزیر تھا، اس نے لنڈن میں جا کے انصاف لیا، تو میں بھی انشاءاللہ ادھر اب ان کے اوپر کیسز کروں گا تینوں جگہ کے اوپر۔ اور میرا جو آخر میں جو میری پھر سے اپنے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے بڑی ریسپیکٹفلی، آنریبل چیف جسٹس سے پھر میں اپیل کرتا ہوں کہ 5ویں دن ہو گیا ہمارے سینیٹرز اور ہمارے پارلیمنٹیرینز کوشش کر رہے ہیں کہ کیس ہمیں انصاف ملے، اور انصاف کسے ملے کہ اگر پاکستان کا جو نمبر 1 انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ارشد شریف، اس کے لیے ہمیں انصاف چاہیے، کیونکہ جو بھی ہوا پتہ چلانا چاہیے کہ کس نے دھمکیاں دی اور اس کو باہر بھجوایا، کیوں اس کی جان خطرے میں تھی، یہ کون سا اتنا بڑا ملک سے غداری کر رہا تھا کہ اس کی جان خطرے میں اور اس کو ملک سے باہر جانا پڑے، اور پھر کس نے پھر اس کوشش کی دبئی سے ان کو واپس لانے کی، تو اس کو کینیا جانا پڑا۔ یہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سپریم کورٹ اس کے اوپر پوری طرح تحقیقات کرے، کیونکہ یہ صرف یہ نہیں کہ ایک پاکستان کا نمبر 1 جرنلسٹ اس کی شہادت ہوئی ہے، یہ سارے باقی صحافیوں کے لیے بھی اگر سپریم کورٹ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا تو تب ہی وہ صحافی جو دیانتداری سے کام کرتے ہیں، جو ان کے ضمیر کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، وہ تب ہی اس ملک کے اندر صحیح معنی میں اپنے آزادی صحافت ہوگی اور اپنے حق اور سچ کے لیے کھڑے ہوں گے۔ تو اس لیے میں سب سے پہلے تو یہ، اور پھر سے میں اعظم سواتی کا کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کا سینیٹر ہے، ایک ملک کا سینیٹر سے اگر یہ ہوتا ہے جو اعظم سواتی سے ہوا ہے، اور یہی نہیں کہ جو اس کے اوپر تشدد کیا گیا اور ایک ٹویٹ کے اوپر، اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک جج صاحب نے یہ کہا ہے کہ ٹویٹ کے اوپر آپ کسی کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ملک میں کوئی بغاوت کرنے جا رہا ہے، یعنی اس نے بڑا اچھا میں داد دیتا ہوں کہ بڑا اچھا بیان دیا ہے۔ تو اس سے جو ہوا ہے ایک ملک کے سینیٹر سے، اور جس طرح پھر وہ جو ان کی وائف کے ساتھ جو ان کو ویڈیو بھیجی گئی ہے، یعنی اس طرح کی چیز اگر ہماری سب سے بڑا جو آخری جو لاسٹ ریزورٹ والا انصاف لینے والی جگہ سپریم کورٹ، اگر ہمارے چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ اس طرح کے اعظم سواتی جیسے آدمی کو، ایک سینیٹر کو، ایک نمبر 1 جرنلسٹ کو، اور پھر تیسرا ملک کا ایکس پرائم منسٹر، سب سے بڑی پارٹی کا جو سربراہ ہے، اگر ہمیں انصاف نہیں ملے گا تو اس کا مطلب تو اس ملک میں کسی کو تو اور کوئی چانس ہی نہیں ہے انصاف ملنے کی۔ عام آدمی تو کوئی سوچ بھی نہیں پڑ سکتا کہ طاقتور کے سامنے جب وہ کھڑا ہوگا تو اسے انصاف ملے گا۔ تو یہ ایک ملک کے ڈیفائننگ مومنٹس ہے۔
فیصلہ کن وقت ہے ہمارے ملک کا، اور اس لیے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کریں، انصاف دے کے۔ انصاف دیں گے ہی تو قوم آزاد ہوگی۔ جب میرے پاس حقوق ہوں گے تو وہ مجھے آزاد کرے گا۔ یہاں کے جو پاکستانی باہر جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، برطانیہ کے اندر 50 سال پہلے میں نے دیکھا مزدور پاکستان سے گئے کام کرنے کے لیے، لیکن کیونکہ وہاں انصاف کا نظام ہے، حقوق ان کو تحفظ دیتا ہے، کیونکہ وہاں لوگ آزاد ہیں۔ ہمارے پاکستانی وہاں زیادہ آزاد ہیں، نچلے طبقے کے لوگ وہاں زیادہ آزاد ہیں کیونکہ پروٹیکشن ہے۔ دیکھتے دیکھتے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، وہ خوشحال ہو جاتے ہیں، وہ ان کے بچے کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، کوئی کچھ بن جاتا ہے، کیونکہ جو معاشرہ ہے وہ موقع دیتا ہے لوگوں کو اوپر آنے کے لیے، کیونکہ وہ انصاف دیتا ہے، وہ لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ تو پاکستان میں بھی وہ وقت ہے کہ ہم اس ملک کو اب ایک آگے لے کے جائیں۔ یعنی یہ جو مشکل آج کل دور ہے اور یہ جو چور اوپر مسلط ہیں، اس میں سے جو اس اندھیری رات میں سے یہ جو روشنی اب یہ ہے کہ شاید ہمارا انصاف کا نظام کام کرنا شروع کر دے، شاید ہمارا انصاف کا نظام کمزوروں کو تحفظ دے دے جب وہ طاقتور کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور یہی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارا ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا، عظیم نعرہ تھا پاکستان کا، مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ وہ لا الہ الا اللہ جو انسان کو آزاد کرتا ہے، کہ جب وہ سوائے اللہ کے انسان جب کسی کے سامنے نہیں جھکتا وہ انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ اور پھر جو قانون ہوتے ہیں اسی لا الہ الا اللہ کا جو فلسفہ ہے، وہ پھر انصاف اور عدل اور انصاف کے قانون وہ پھر انسان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، آزاد کر دیتے ہیں۔ تو ابھی تک تو انصاف نہیں ملا اس ملک میں لوگوں کو، اور اسی لیے ہم آگے نہیں بڑھ سکے، اس لیے ہم مقروض ہیں، اس لیے ہم دنیا میں باہر قرضے مانگتے پھرتے ہیں، اس لیے آج یہ جو 75% پاکستان کی اب رسک فیکٹر بن گیا ہے کہ ہم اپنے قرضے نہیں واپس کر سکتے۔ تو یہ وجہ یہ نہیں ہے کہ ملک میں وسائل کی کمی ہے، وجہ نہیں ہے کہ ہمارے لوگ ٹیلنٹڈ نہیں ہیں، یہ باہر جا کے بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر حقیقی آزادی نہیں ہے، کیونکہ عدل اور انصاف نہیں ہے۔ تو اس لیے چیف جسٹس صاحب، ساری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، اور میں قوم کو آج کہتا ہوں